علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ آج میں دعا نمبر 15 کی طرف اشارہ کروں گی۔ بہت خوبصورت دعا۔ ہم میں سے کون بیمار نہیں ہوا؟ ہوئے نا؟ 3 چیزوں کے لیے امام نے دعا نمبر 15، اس سے پیار کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ گیٹ ویل سون کے کارڈز دیتے، کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کبھی گھر میں کوئی نہ کوئی تو بیمار ہوتا ہے، بابا بیمار ہے، نانی بیمار ہے، دادو بیمار ہے، چچا پھپھو، ادھر ادھر کوئی بھی بیمار ہے۔ میں اکثر ہاسپٹلز میں جب بیمار کی عیادت کے لیے جاتی ہوں تو میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھتی ہوں۔ اتنا مزہ آتا ہے بیمار کو، اتنا لطف لیتا ہے۔ تو یہ صرف بیمار کے لیے نہیں ہے، مشہور بیمار کے لیے ہے۔ اس میں مولا نے خود فرمایا ہے صرف بیمار کے لیے نہیں، بلکہ اگر آپ دکھی بھی ہوتے ہو، کرب کا لفظ استعمال کیا ہے، کرب و بلا سے کرب یا غم۔ جیسے کسی نے آپ کو تنگ کیا، آپ کا دل بہت اداس ہو گیا، اس وقت کے لیے بھی یہ دعا۔ اس اداسی کی وجہ سے آپ کچھ نہیں کر پا رہی، آپ بیٹھ گئی، آپ ہر روز بہت کچھ کرتی تھی، لیکن غم اس طرح سے چھا گیا کہ اب آپ سے وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو پا رہی۔ اگر وہ غم اچھا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں، انٹرپریٹ کریں، پازیٹیو رہیں، اللہ سے کنیکٹڈ رہیں، شکوہ نہ کریں، شکر کریں۔ شکر کو شکوہ سے آلودہ کرنے والے سجادی اور حسینی نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اس طرح سے رہیں گی تو کرب آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، بلیہ آ جائے، مرض آ جائے، کس کے پاس نہیں آیا؟ ہم سب کے پاس آیا۔ چیلنجز آئے نا ہمارے لائف میں، آئیں الحمدللہ۔ بیماری آئی جی بالکل آئی الحمدللہ، غم آئے، دکھ آئے جی آئے الحمدللہ، لیکن پھر دعا کہاں گئی؟ دعا نہیں آئی نا سب کے پاس، دعا سب کو یاد نہیں ہوئی۔ غم آیا، دعا نہیں آئی ہمارے پاس، ہمیں عادت نہیں ہے۔ ہے دعا نمبر 15 straight away we have to say to each of our friends, not only mu'min Muslim، میں ایک بات بڑے یقین سے کہہ دوں، the only book یا پوری دنیا میں نے جو دیکھا ہے، جو کتاب نان مسلمس کو آپ بہت فخر کے ساتھ تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، وہ کتاب صحیفہ سجادی ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ انسین انرجی اور پاور کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہے۔ وہاں پہ بھی کہتے ہیں ہائی انرجی، جن کے پاس اللہ کا لفظ نہ بھی ہو، گاڈ بھی نہ ہو، وہ پھر بھی کہتے ہیں کوئی ہے جس سے ہم نے کچھ مانگنا ہے۔ تو ہر انسان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے صحیفہ سجادیہ بہترین دعا، جس میں امام کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، شروع میں مقدمہ ہے اور آخر میں آپ دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے سے پہلے امام کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ آپ صلوات بر محمد و آل محمد بھیجتے ہیں۔ جو کہ ہمیں پتہ ہے قبولیت کی نشانی ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ریلیشن شپ میں بھی یہ ٹیکنیک اپنائیں کہ اگر بچے کو کچھ کہنا ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے، تو پہلے اس کی تعریف کریں، کیونکہ تعریف تو وہ فوراً لے لیتا ہے نا، ایک کھلے دل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آخر میں بھی تعریف کریں، اس کا دل کھلا ہوا ہے، آپ کی بات اس کو بڑی میٹھی لگ رہی ہے، سو 2 میٹھی چیزوں کے درمیان کچھ ڈال دیں کہ بیٹا آپ اتنے اچھے ہو، سب کچھ کرتے ہو، بس یہ بھی کر لیا کرو۔ پتہ ہے پہلے بھی جب میں نے آپ سے کہا تھا، آپ ہمیشہ سنتی تھی، 2 تعریفیں بیچ میں اپنی حاجت ڈال دی، 2 صلوات بیچ میں اپنی حاجت کو بیان کیا۔ تو صلواتی ٹیکنیک کے ساتھ اگر ہم سب زندگی گزارنا شروع کریں، جو کہ صحیفہ سجاد ہمیں سکھا رہا ہے، تو ہماری زندگیاں بہت شیرین ہو جائیں گی نا، میٹھی ہو جائیں گی، کوئی کڑواہٹ نہیں رہتی، بہت لطف آتا ہے۔ میں آپ کو معجزے بھی بتاؤں گی، صحیفہ کے بڑے بڑے معجزے جو اس عصر اس زمانے میں ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگ سب اپنے اپنے صحیفہ کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اس دعا کو بے شک آپ یاد بھی کر لیں، حفظ بھی کر لیں۔ بھائی کتنی اچھی بات ہے، ایک 2 جملے آپ کو یاد ہو جائیں۔ یہاں آخر میں امام فرماتے ہیں، دعا جو ہے وہ آخر میں دعا یوں ہے کہ پروردگارا
हब्बिब इलैया मा रज़ीत ली, ये जो मुश्किल मुझ पे आई है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तूने चाहा तो ये मुश्किल आ गई, तुझे पसंद है ना, तो तेरी पसंद को मेरे लिए पसंदीदा बना दे। देखिए हम टेस्ट बदल सकते हैं। यस्सिर ली मा अहलल्त बी, जो ये मुश्किल है, जो मुझे मुश्किल लग रही है, अगर तू चाहे तो ये आसान हो सकता है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारी पूरी सोच को, पर्सपेक्टिव को बदलना चाह रहे हैं। और फिर फरमाया ताहिर फी दनस मा असलफ, तो इस मुश्किल के ज़रिए, जो मुश्किल पेश आ रही है, जो गम मेरे ऊपर आ गया, दर्द आ गया, दुख आ गया, इसके ज़रिए मुझे पाक कर दे, मेरे पिछलों को, आलूदगियों को पाक कर दे। वजअल मखरजी अन इल्लती इला अफ़विक, मुझे तो निकालेगा, यकीनन मैं इस बंदिश से बाहर निकल आऊँगा। जब बाहर निकलूँ ना, ये खुरूज तो होगा, लेकिन ये खुरूज बड़ा हसीन सा तू बना दे या अल्लाह। ये खारिज जब मैं होंगी इस बीमारी से, इस आजमाइश से, इस इम्तिहान से, तो ये खुरूज इस तरह से हो कि मेरे सर पर ताजे अफ़्व बख्शिश इलाही तूने पहना दिया हो। खलासी मिन कुर्बती इला रौहिक व फरजिक, कि इस कुर्बत से जब मैं खलासी हो जाऊं तो मैं रौह राहत व तेरी खुशी और रज़ायत की तरफ कदम रखूं। ये इमाम की दुआ है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुक़द्दमतन इमाम ने बड़ा खूबसूरत बताया हुआ है कि इंसान की ज़िंदगी में यही दो हालतें होती हैं ना। क्या होता है, या वो दौलत या वो गुर्बत में है, या वो उसर में है या युस्र में है, या वो सेहतमंद है या वो बीमार है, या वो बहुत खुश है या बहुत गमगीन है। यही ज़िंदगी में यही है, ऐशो आराम और अलमो आलाम, दर्द और रंज आलाम, कभी ये कभी वो, इसी का नाम है ज़िंदगी। अब इमाम इन दोनों के बारे में कह रहे हैं, हालतैन वक्तैन, दो वक्त आते हैं हमारे पास, दो तरह के टाइम आते हैं, दो तरह की हालतें आती हैं। इमाम कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सी हालत कितनी अच्छी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई भी हमें इस मकाम तक नहीं पहुंचा सकता कि हमारा दर्द हमारे लिए शीरी बना दे। ये सिर्फ और सिर्फ मकतबे सहीफ़े सज्जादिया में मुमकिन है कि इमाम यूँ फरमा रहे, अय्युल हालैन अहक्क़ु बिश्शुक्र औ अय्युल वक्तैन औला बिलहम्द, मुझे नहीं पता ए मेरे रब। फिर आगे जाके बताते हैं कि ठीक है, ये तो सबको पता है कि जब आप खुश हैं, किसी ने आपको दुखी नहीं किया, जब आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता, तो ठीक है, नेमतें ही नेमतें, ठीक है। लेकिन जब कोई दुखी हो जाए, जब किसी का दिल टूट जाए, या कोई जिस्मी तौर पर अलील हो जाए, तो वो कैसे नेमत है, वो क्या है, इसको हम नहीं समझ रहे। और वहाँ इमाम हमें समझा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी नेमत है। इस तरह से नेमत है कि इमाम फरमाते हैं कि वन्निअमल्लती अतहफ्तनी बिहा, ये तोहफ़ा है जो तू मुझे दे रहा है, तोहफ़ा है। बीमारी तोहफ़ा है, मुश्किल तोहफ़ा है, गिफ्ट है। ये गिफ्ट करता क्या है, ये तीन काम करता है। तख़फ़ीफ़न नंबर 1, तत्हीरन नंबर 2, तज़कीरन नंबर 3, ये तीन काम करता है। मेरी पीठ पर जो इतना बोझ है, डस्ट है, डर्ट है, गुनाहों का, मेरी पीठ को बिल्कुल खाली कर देता है। तख़फ़ीफ़ यानी हल्का कर देना। और नंबर 2 ये तत्हीर है। जैसे आप जिम जाते हो और ख़ुद बखुद अगर कोई बहुत आपको पता भी ना चलने दे, खुशी खुशी हंसी हंसी ऐसी आपको एक्सरसाइज करवा दे कि आपके मसल स्ट्रॉन्ग्स हो जाएं, आपको डिटॉक्स करवा दे, आपके सारे जो डेड सेल्स हैं सबको गिरा दे, नए सेल्स आपको दे दे, तो आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे ना कि शुक्रिया शुक्रिया। ये बीमारी उस इंस्टीट्यूट की तरह जहाँ आपको तत्हीर, पाकी, नई लाइफ, जिंदगी मिल रही है। तज़कीरन, ये तज़कीर भी है। तज़कीर यानी क्या? तज़कीर यानी ये आपको याद दिलाता है। पता है ना, कहते हैं हम सब के सर पर एक ताज है जो हमें नज़र नहीं आता। वो ताज ताजे
صحت ہے. ہم کہتے ہیں حدیث میں موجود ہے کہ نعمتان مجہولتان الصحت والامان، دو نعمتیں جو مجہول ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ہم بھول گئے ہیں، جہل میں چلے جاتے ہیں، غافل ہے، لیکن کچھ آتا ہے جو ہمیں معلوم کروا دیتا ہے. جب معلوم کروا دے وہ ہے صحت اور امان. ہم پیس و امان میں ہیں، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے اللہ کا، ہم بہت ہی زیادہ صحت و عافیت میں اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، لیکن جیسی بیماری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 صدقہ دیتے، ٹھیک ہے، نمبر 2 دعا کرتے، نمبر 3 صحت کے دنوں کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ساری یادیں کہاں سے آتی ہے؟ شکر کی یادیں، یہ اس بیماری کی وجہ سے. تو یہ بیماری کیا ہو گئی؟ اتنی بڑی نعمت. اچھا، بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، بات ابھی شروع ہو رہی ہے. امام کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو تم سب کو پتہ ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حتیٰ بچہ بیمار ہوتا ہے نا، رشتہ دار بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا خود بخود. اب یہ دیکھیں، یہ دعا لوگ سمجھتے ہیں صرف جسمانی بیماری کے لیے نہیں، یہ مینٹل بیماری کے لیے بھی. جیسے میں تھوڑا سا ڈپریس ہو گئی کسی وجہ سے، کسی نے مجھے دکھی کر دیا، اس میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بہت انجوائے کرنا ہے، بہت پیار سے دیکھنا ہے. پھر امام آگے جا کے کہہ رہے ہیں جہاں ساتھ ساتھ طہارت ہو رہی ہے وہاں میرے پردادے کو بھی خبر نہیں میرے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے. بیماری کے موقع پر کیا کر رہا ہے؟ کتب لی الکاتبان من زکی الاعمال، تو نے ایسا حکم صادر کر دیا، میں بستر بیماری پر ہوں، ہل نہیں سکتا، رو رہا ہوں، سو رہا ہوں، غفلت میں ہوں، لیکن تو نے حکم دے دیا کاتبان سے، لکھنے والے فرشتوں سے، کہ ایسے پاک سے پاک تر عمل میرے نام اعمال میں لکھ دے. اتنا وہ پاک عمل ہوگا، ولا قلب فکر به ولا لسان نطق به ولا جارحۃ تکلفت ہو، کہ اتنا وہ عمل خوبصورت ہوگا جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں کوئی زبان جاری نہیں ہو سکتی. اتنا پیارا ذکر ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ کوئی زبان اس کو اپنی زبان پر لا نہیں سکتا، ناطق نطق نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی جارح یعنی جوارح ہمارے اعضاء بدن اس کو انجام دے سکتے. کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے اعمال پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جب آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں نا بیمار کے، تو بکل خطوۃ، خطوہ یعنی قدوہ یعنی قدم، ہر قدم کے بدلے میں جب آپ جا رہے ہیں کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے اور پھر واپس گھر پہنچتے ہیں، یہ سارے قدم کو اللہ گن رہا ہوتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں 70,000 الف. عربی زبان میں جب 2 times الف آئے تو ہو جاتا ہے ملین، یا 70 یعنی 70 ملین، 70,000 الف ملک فرشتے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کے لیے کیا کرتے؟ 70 ملین جو ہے وہ آپ کے درجات بلند کرتے. 70 ملین آپ کے گناہ معاف، 70 ملین سے زیادہ آپ کے درجات بلند، حسنات سیئات محو، درجات بلند ہو جاتے. یہاں تک کہ وہی 70 ملین الف 70 ملک جو ہے جب آپ گھر پہنچ گئی، ٹھیک ہے، واپس آ گئی بیمار کو دیکھ کر، اب وہ کہاں جائیں گے فرشتے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلے جائیں گے واپس عرش پر، آسمانوں کی طرف؟ کہتے نہیں، وہی فرشتے. آپ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئی نا، وہ بیمار جس کے ساتھ فرشتے اس کے اعمال میں اتنے پیارے پیارے نور لکھ رہے، آپ عیادت کے لیے گئی تو کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ ہر قدم پر 70,000 فرشتے، 70 نہیں 7 ملین فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ گھر واپس آ گئی، وہ کہاں گئے؟ کہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں نے کہاں دفن ہونا ہے، میری قبر پر جا کر بیٹھ جائیں گے. وکلا لہو، کہا ہے باقاعدہ سے پروردگار عالم، وکلا بھی 70,000 الف ملک، وہی 7 ملین فرشتوں سے خدا کہے گا کہ اس کی قبر پر جاؤ، اس کی عیادت کرتے رہو. وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کو نورانی سے نورانی تر بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے. یہ دیکھیں، بیمار ہونے والا بھی خوش نصیب اور
بیمار کو دیکھنے والا وزٹ کرنے والا بھی خوش نصیب. آئندہ کوئی خاندان میں بیمار ہو تو ہم کہیں گے ارے اللہ ہاسپٹل جانا پڑے گا, ارے سوپ بنا کے لے کے جانا پڑے گا, ارے میرے گھر آ رہی ہیں. کبھی کبھی افسوس کے ساتھ سنا ہے نا, لوگ تھوڑے بھاگتے ہیں, نہیں میرے پاس نہ ہے, وہ بہن لے جائے, وہ بھائی لے جائے, اس کے پاس لے جائے, اس کے پاس لے جائے. اب تو آپ شوق شوق سے کہیں گے میرے گھر آئیں, میں رکھوں گی, مجھے یہ ثواب ملے, میں فرشتوں کی جھرمٹ میں رہوں گی, یہ اتنا اجر اتنا ثواب. پھر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مریض اور بیمار کی خاطر رات کو کھڑا رہے, نہ سو سکے یا دن بھر بھاگ دوڑ کرتا رہے, تو بعثہ اللہ مع ابراہیم خلیل الرحمن وجاز علی الصراط كبرق لامع, کہ وہ شخص جو کھڑا رہا کسی بھی بیمار کی عیادت کی خاطر, خیال رکھنے کی خاطر, وہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم کے ساتھ مبعوث ہوگا, اور پل صراط سے سپیڈ آف لائٹ, بجلی کی روشنی کی طرح تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا چلا جائے گا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آب و گل میں کیونکہ رضا الہی کا عنصر امام زین العابدین علیہ السلام نے ڈال دیا ہے, کہ امام نے ہمیں کہا جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند, ہم میں کیسے شکر ادا کروں؟ میں جب بیمار نہیں ہوں, غمگین نہیں ہوں, فٹ ہوں, میری حالت اچھی ہے تو میں بہت سے اچھے کام کر سکتا ہوں. لیکن ابھی میں بستر پر ہوں یا غمگین ہوں, بیٹھا ہوں, کوئی مشکل ہے, کوئی آبسٹیکل ہے, میں نہیں جا پا رہا, تو پروردگار عالم صحت کی دنوں میں جو میں اچھے کام کر رہا ہوں اس سے زیادہ میرے نام اعمال میں میرے لیے ڈال رہا ہے. تم شکوہ کس بات کا, گلہ کس بات کا؟ میں کیوں اپنے نام اعمال کو آلودہ شکوہ الہی کر دوں؟ میرے پورے وجود کو امام زین العابدین نے صبر و رضا کا پیکر بنا دیا, رضایت الہی کو میرے سامنے کتنا حسین بنا دیا. اب آپ دیکھیں نا, جو لوگ بیمار ہیں مجلس میں نہیں آ سکتے, انہیں کتنا اجر مل رہا ہے. باقاعدہ جو کام آپ بیماری میں نہیں, بیمار نہ ہونے سے پہلے کرتے تھے, وہی سارے کے سارے آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں. تو جب بھی بیمار کے پاس جائیں تو زیادہ دوائیوں کی باتیں نہ کریں, آپ ایکسپرٹ نہ ہو, نہیں کہ کہاں درد ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, بہت زیادہ نہ کریں, تھوڑا سا کر لیا چھوڑ دیں, اس کو ایک نئی وادی جنت, صحیفہ عشق, صحیفہ نور, صحیفہ محبت, صحیفہ الہی کی جانب لے کر آئیں تو کتنا لطف آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے. یہاں پھر امام فرما رہے ہیں کہ پروردگارا خدا بندہ, یہ صبر و شکر کا ترانہ جو میرے پورے وجود, میرے دل سے یہ آواز گونج رہی ہے, یہ اس لیے ہے کہ میرے سامنے تو نے ان تمام مصلحتوں اور ان تمام نعمتوں کا دروازہ کھول دیا ہے. اور علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر